اگر پاکستان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے تو ٹیم کو بتائیں کہ کیسے کپتانی کرنی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان ٹیم کے پاس ٹینک تو ہیں لیکن ان کے دماغ میں تھنکنگ نہیں ہے، اور انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے ہرایا ہے، بابر 11 کو ان سے سیکھنا پڑے گا، اور وہ نسیم شاہ سے بہتر بولر ہیں، تو عاقب جو یہ سب دیکھ لیں کہ وہ کتنے بہتر ہیں نسیم شاہ سے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ ان کی پرفارمنس سے بہت ہی شرمندہ ہے۔ پاکستانی مینجمنٹ کو چاہیے کہ ٹیم سلیکشن میں بہتری لائیں، اگر ان کو اب لیگ کھلا دیں تو وہ لیگ میں ایسا پرفارم کریں گے کہ اپنے پیسے حلال کر دیں گے، ان کو پتہ ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو سپورٹس جے کے، دس از جاوید۔ جی ناظرین، تو پاکستان کی سری لنکا کے ہاتھوں ہار بہت ہی شرمندگی کا باعث ہے پوری قوم کے لیے، اور پورے پاکستان کی قوم بہت ہی پریشان اور ٹینشن اور دکھ میں ہے کہ پاکستان اتنی بری طرح ہار گیا سری لنکا سے، اور سری لنکا کو یہ وکٹری مبارک ہو، اور انہوں نے پاکستان کو جس طریقے سے ہرایا ہے، بابر 11 کو ان سے سیکھنا پڑے گا کہ کیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور کیسے فیصلے کیے جاتے ہیں، کہ کیسے اوپننگ اور مڈل آرڈر میں پارٹنرشپ لگائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے 252 سکور کے ٹوٹل کو انہوں نے ایسے چیز کی ہے کہ پاکستانی ٹیم کو انہوں نے میچ میں کسی وقت بھی آس پاس نہیں پھٹنے دیا۔ سری لنکن کرکٹ کی بات کریں تو انہوں نے کیا شاندار کھیل کھیلا ہے، ان کے بیٹسمینوں نے ثابت کر دیا کہ کیسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے۔ ینگ ٹیم ہے پاکستان کے مقابلے میں، نا تجربہ کار ہے، اور انہوں نے کیا بیٹنگ کی ہے، کمال کی ان کے اوپنرز نے، ان کے 1 ڈاؤن 2 ڈاؤن اور مڈل آرڈرز نے، اور ہسلنکا نے کیا فنش کیا ہے پاکستان کی ٹیم کو ناکو چنے چبوا کے۔ اور پاکستان کے لیے یہ سبق آموز میچ ہے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے پاس کوئی تھنک ٹینک ہے تو ٹیم کو بتائیں کہ کیسے کپتانی کرنی ہے۔ میرے خیال میں پاکستان ٹیم کے پاس ٹینک تو ہیں لیکن ان کے دماغ میں تھنکنگ نہیں ہے، اور پاکستان آج جس طریقے سے بری طرح ہارا ہے، سری لنکا نے پاکستان کو آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دیا۔ ایوریج انہوں نے ایسی مینٹین رکھی ہے، 6 کی ایوریج تھی اور انہوں نے 6 کی رکھی ہے، بعد کا تو وہ 7 پہ چلے جاتے تھے، اور اگر پورے میچ میں دیکھا جائے تو صرف 1 یا 2 اوورز میں وہ ان کی ایوریج نیچے آئی ہے، ادروائز انہوں نے ایوریج کو ایسے مینٹین رکھا ہے۔ بابر 11 کو سیکھنا چاہیے کہ کیسے ایوریج کو مینٹین رکھتے ہیں۔ ناظرین، جب میچ سٹارٹ ہوا تو 45 اوور تک کا میچ تھا، اور پاکستان کی ٹیم وہی ٹک 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 ٹک، اور پاکستانی ٹیم کو شرم کرنی چاہیے کہ ایسے بیٹنگ ہوتی ہے، آگے بڑا ایونٹ آ رہا ہے ورلڈ کپ جیسا، تو پاکستان کی ٹیم اس جگہ پہ کیا کرے گی؟ جی ناظرین، تو پاکستان ٹیم کی کپتان بابر اعظم کی بات کریں تو انہوں نے غیر ذمہ دارانہ بیٹنگ کی، اور وہ سٹمپ آؤٹ ہو کر جلدی ہی پویلین لوٹ گئے اور ٹیم پر ذمہ داریاں ڈال کر، اور پیچھے جو آپ کو پتہ ہے بیٹنگ کا حال ہوتا ہے پاکستان کا۔ خیر، وہ تو افتخار اور رضوان نے پاکستان کے ٹوٹل کو بہتر بنایا، ادروائز پاکستان کو یہ ٹوٹل نہ مل پاتا۔ جی ناظرین، تو بابر اعظم کی کپتانی کی بات کریں تو کپتانی پر بہت ہی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ جو بابر اعظم آج کل دوستیاں نبھا رہے ہیں، فخر کو نہ کھلاتے ہوئے بھی لاسٹ ٹائم پر ان کو پھر ٹیم میں ڈال لیا، اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ نہیں کھیل پائیں گے، اور انہوں نے ایک ریش شاٹ کھیلتے ہوئے اپنے آپ کو اپنی فری میں وکٹ گفٹ کر دی ان کو، اور ان کی شاٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صرف لیگ سٹمپ پر بال کھیلنا آتا ہے، باقی وہ کوئی شاٹ نہیں کھیل سکتے۔ اور پاکستان میں سعود شکیل کو سلیکٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ٹیم سے اچانک، اور 1-2 تبدیلیاں اور کی گئی تھی جو وہ بھی ختم کر دی گئیں۔ اور محمد حارث کا رول دیکھ لیں تو ان کو اوپنر کھلانا چاہیے تھا، ان کو مڈل آرڈر میں کھلا دیا، انہوں نے بھی کیا کیا۔ اگر ان کو اب لیگ کھلا دیں تو وہ لیگ میں ایسا پرفارم کریں گے کہ اپنے پیسے حلال کر دیں گے، ان کو پتہ ہے کہ وہاں سے تو پیسے پکے ہیں۔ پاکستان کی ٹیم میں آ جائیں تو یہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے کھیلتے ہیں کہ کہیں آؤٹ نہ ہو جائیں، ٹک ٹک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسری وہ بات کریں بولنگ کی تو محمد نواز سے بھی اوور صحیح طریقے سے نہیں کروائے گئے، اور شاداب خان کو تو ایسا لگایا گیا کہ اپنی فارم کو بحال کر سکیں، اور جس میں وہ ناکام رہے، اور پاکستان کو میچ ہروانے میں شاداب خان کا بہت ہی بڑا ہاتھ ہے۔ بابر اعظم کی کپتانی کی بات کریں تو ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنی کپتانی کو غلط ثابت کرتے ہوئے اپنے اوپر سوالات اٹھا دیے ہیں، کیونکہ انہوں نے بھارت کے خلاف بھی 64 پر 4 آؤٹ کر کے فیلڈنگ کو دائرے سے باہر پھیلا دیا تھا، اور اس میچ میں سری لنکا کے خلاف بھی بابر اعظم نے یہی فیصلے دہرائے اور فیلڈنگ کو باہر رکھا، شروع سے ہی اٹیکنگ کرکٹ نہیں کھیلی، ڈیفینسو کرکٹ کھیلی ہے۔ یہ بابر اعظم کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ڈیفینسو کرکٹ کھیلی جائے اور بولرز کو خوب پٹوایا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ سکور کریں اور ہمیں ہرائیں، اور بابر اعظم آج یہ میچ بری طرح ہار کر قوم کو شرمندہ کر چکے ہیں۔ جی ناظرین، تو 2023 کا ورلڈ کپ سر پہ ہے، اور پاکستان کی ٹیم بری طرح ہار کر شرمندگی کا سامنا کر اور گلے میں
ہار کا توق پہن کر پاکستان میں جب پہنچے گی تو کیا منہ دکھائے گی پاکستانی عوام کو کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ پاکستانی عوام ان کی پرفارمنس سے بہت ہی شرمندہ ہے۔ پاکستانی مینجمنٹ کو چاہیے کہ ٹیم سلیکشن میں بہتری لائیں اور جو حقدار کھلاڑی ہیں جو پرفارمنس دیتے ہیں، عبداللہ شفیق ہو گئے، سعود شکیل ہو گئے، ان کو ٹیم میں شامل کریں اور پاکستان کی بالنگ لائن اپ بھی مضبوط کریں۔ اگر انفٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی آپشن ہے۔ زمان خان 20 کی آپشن ہے، ون ڈے فارمیٹ میں وہ ڈیپتھ بالر ہیں تو ان کو ڈیپتھ میں ایک اوور انہوں نے کامیاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے، عاقب جوے نے ان کو سر پہ اٹھایا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ شامل ہونے چاہیے اور وہ نسیم شاہ سے بہتر بالر ہیں۔ تو عاقب جوے سب دیکھ لیں کہ وہ کتنے بہتر ہیں نسیم شاہ سے، انہوں نے ثابت کر دیا ہے۔ نسیم شاہ سے ان کی سپیڈ کا بھی کمپیریزن نہیں کیا جاتا۔ وہ 35-34 کی بال کر رہے تھے اور نسیم شاہ کی 145 اور 147 کی کرتے ہیں وہ بال۔ ان کا اور ان کا زمین آسمان کا فرق ہے اور بال میں موومنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ کا بس چلے تو آپ پورا لاہور قلندر ہی پاکستان ٹیم کی طرف سے کھلا دیں۔ جی ناظرین، تو کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ وہ سیر سپاٹوں کے بجائے کرکٹ پر توجہ دیں اور پاکستانی ٹیم کے مورال کو ہائی کریں اور پاکستانی ٹیم کو اوپر لے کے جائیں، نہ کہ نیچے۔ اور سلیکشن کمیٹی کو بھی چاہیے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو میرٹ پر سلیکٹ کریں اور جو سلیکشن کے قابل ہے اس کو ٹیم میں کھلائیں اور فخر زمان جیسے پلیئروں کو آؤٹ کر کے ٹیم کو صاف کریں اور بابر اعظم کی کپتانی کو بھی بہتر کرنے میں اس کی مدد کریں۔ اس کی کپتانی میں بہت سے فالٹس ہیں جو پاکستانی ٹیم کی ہار کا سبب بن رہے ہیں، جو ٹائم پر فیصلہ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید سپورٹس اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو کر دیں لائک اور سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔